اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 1 سے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، ثابت ہونے والی، حق ہونے والی، کیا ہے وہ؟ ثابت ہو کر رہنے والی۔ وما ادراک ما الحاقہ، کیا چیز بتائیں تجھ کو، کیا وہ ثابت ہو کر رہنے والی ہے؟ یعنی یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک قیامت کا ایک نام ہے۔ اس میں امر الہی ثابت ہوگا، قیامت خود ہی حق ہے، اس کا واضح واقع ہونا بھی حق بات ثابت کرتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا طریقہ یا ذریعہ ہو جس سے یہ واضح ہو جائے، کیونکہ تم نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہو، نہ ہی اس کا مشاہدہ کیا ہے، گویا وہ مخلوقات کے علم سے باہر ہے، اور اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں، یہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ کذب ثمود و عاد بالقاریہ، چٹلائے سمود نے اور عاد نے کھڑکا دینے والی کو۔ یعنی اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اپنی ہوناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو رہے سمود بس ہلاک کر دیے کہ اونچی آواز سے۔ بالطاغیہ یعنی اس کے معنی ہے حد سے گزرنا، یہ سخت عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، اور رہے عاد اور سمود بس وہ ہلاک کر دیے گئے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ساتھ ایک ہوا کے تند و تیز، عاتیۃ حد سے نکلنے والی۔ صرصرٍ یعنی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈک والی ہوا، عاتیۃ بے قابو سرکش۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، مسلط کر دیا اس کو ان پر 7 راتوں تک اور 8 دن مسلسل، تو تم دیکھتے ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے کھوکھلے۔ یعنی جب اللہ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کر دی جو ان کے لیے بطور عذاب تھا، وہ 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہیں۔ یہ قوم کے لوگ دراز قد اور زور آور لوگ تھے، عذاب کے بعد ایسے ہو گئے جیسے بے روح جسم، کھوکھلے تنوں کی طرح۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان کے لیے کوئی باقی بچا ہوا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ مِن قَبْلِهِ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور آیا فرعون جو اس سے پہلے تھے اور الٹا جانے والی بستیاں 7 خطاؤں کی۔ والمؤتفکات جس سے مراد قوم لوط ہے، بالخاطئۃ یعنی انہوں نے خطائے عظیم کا ارتکاب کیا، یعنی قیامت کا انکار کیا اور اپنے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور ان کی تعلیمات کو جھٹلا دیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِیَةً، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی اور اس نے پکڑ لیا ان کو ایک پکڑ سخت سے، یعنی ان کی ایسی گرفت کی جو دوسری قوموں کی گرفت سے زائد، یعنی سب میں سے زیادہ سخت تھی۔ رابیۃً سے مراد وہ پکڑ جس میں مدافعت نہ ہو سکے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِیَةِ، بے شک ہم نے جب بلندی میں تجاوز کر گیا پانی، سوار کیا ہم نے تم کو ایک کشتی میں۔ یعنی جب پانی میں تو غیانی آئی اور خوب پانی چڑھ گیا، اور کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو سوار کر لیا اور ان کو بچا لیا گیا۔ لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً وَتَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے یاد دہانی اور یاد رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والے۔ یعنی کافروں کو اس عذاب کے ذریعے سے غرق کر دیا گیا اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا اور تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنا دیا، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَتَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ یعنی سننے والے کان اسے سن کر یاد کر لیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب پھونک دیا جائے گا سور میں پھونکنا ایک ہی بار، اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ تو دونوں توڑ دیے جائیں گے توڑنا ایک ہی بار۔
یعنی جھٹلانے والوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھونک سے یہ برپا ہو جائے گی۔ وحملت الارض، یعنی یہ پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے اور ان کو اکھاڑ لیا جائے گا اور کوئی چیز بھی اپنی جگہ باقی نہ رہے گی، اور زمین و آسمان کو آپس میں ٹکرا کر پاش پاش کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، یعنی فرشتے آسمان پھٹنے سے قبل ہی زمین پر آ جائیں گے اور گویا کہ فرشتے دنیا کے کناروں پر ہوں گے، اور عرش الہی کو اٹھانے کے لیے مخصوص فرشتے ہوں گے۔ یہاں عرش سے مراد وہ عرش ہے جو فیصلوں کے لیے رکھا جائے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیۃ، اور اس دن تم پیش کیے جاؤ گے نہ چھپ سکے گی تم سے چھپنے والی، یعنی یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ تمہارا کوئی راز نہ رہے گا اور کوئی گناہ بھی اللہ سے چھپ نہ سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ، تو رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں تو وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو پڑھو میری کتاب کو۔ یعنی اب جن کے نیک اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، سعادت، نجات اور کامیابی کی دلیل بھی ہوگا۔ وہ ہمارے خوشی سے کہیں گے یہ میرا نامہ اعمال ہے، لو پڑھ لو، اس لیے کہ اس سے اسے پتہ ہوگا کہ اس میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں درج ہوں گی، اور اگر کچھ برائیاں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ یعنی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مجھے آخرت پر یقین تھا اور میرا حساب کتاب ضرور ہوگا، اس لیے اچھے اعمال اور نیکیاں ہی کرتا رہا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ عیش میں ہوگا دل پسند، یعنی اور اسے اس کی مرضی کے مطابق زندگی ملے گی۔ فِي جَنَّةٍ عَالِیَةٍ، جنت میں بلند، قُطُوفُہَا دَانِیَةٌ، میوے جس کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنت میں مختلف درجات ہوں گے، ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا۔ جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ اب جنت کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں میوے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی میوے بالکل ہی قریب ہوں گے، یعنی کوئی اسے لیٹے لیٹے بھی توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے کر چکے تم گزشتہ دنوں میں۔ یعنی اللہ بھی کہیں گے کہ یہ جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے عمل صالحہ کیا، یہ جنت ان کے عملوں کا صلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، اور رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں نہ دیا جاتا اپنا نامہ اعمال۔ اوتیا دیا گیا کتابہ اپنی کتاب بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ میں، یعنی اب اس میں نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا بدبختی کی علامت ہوگا۔ اور یہ انہیں کس وجہ سے ملے گا، کس گناہوں کی وجہ سے؟ یعنی انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آخرت پر ان کا یقین نہ تھا، اور دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے تھے۔
ادری ما حسابیہ، اور نہ میں جانتا کیا ہے حساب میرا، یعنی اب مجھے بتلایا ہی نہ جاتا کہ میرا کیا حساب ہوگا، کیونکہ سارا حساب اس کے خلاف ہوگا اس دن۔ یا لیتہا کانت القاضیۃ، اے کاش کہ وہ ہوتی فیصلہ کرنے والی، یعنی کاش موت ہی فیصلہ کن ہوتی، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تاکہ آج یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، اور نہ کام آیا مجھ کو میرا مال۔ ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا مجھ سے اقتدار میرا، یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، جاہ و منصب بھی اور سلطنت اور حکومت بھی میرے کام نہ آئی، اور آج میں اکیلا ہی اس سزا بھگتنے پر مجبور ہوں۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو پھر توق پہناؤ اس کو، یعنی اللہ یہ حکم فرشتوں کو دیں گے کہ انہیں اب پکڑو اور توق پہناؤ۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونکو ان کو، یعنی پھر توق پہنا کر جہنم میں انہیں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں پیمائش اس کی 70 گز ہے، بس داخل کرو اس کو۔ انہیں زنجیروں میں ایسے جگڑو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں لگیں جیسے کہ پرو دیے گئے ہوں، یعنی انسان کے اندر سے زنجیر ڈال کر اسے پرو دیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں بھی سرکشی کرتے تھے اور اللہ کے عطا سے بھاگتے تھے، تو ان کے لیے یہی سزا ہوگی۔ فَاسْلُكُوهُ، جگڑ دو، پرو دو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اور بے شک وہ تھا ایمان نہیں رکھتا اللہ پر جو بہت بڑا ہے، یعنی یہ دولت رکھتے ہوئے بھی غریبوں مسکینوں کو دھکے دیا کرتے تھے دنیا میں، خود بھی نیکی کے کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے، اس لیے ایسی سزا کے مستحق قرار پائے ہیں۔ دنیا میں یہ اللہ سے غافل تھے تو وہ بندوں کے حقوق کیسے ادا کرتے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ترغیب دیتے تھے اوپر مسکینوں کے کھانے کی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو نہیں ان کے لیے آج یہاں کوئی دلی دوست، یعنی تو آج یعنی قیامت کے دن ان کے لیے کوئی دلی اور گہرا دوست نہ ہوگا جو اسے اس عذاب سے بچا لے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور نہ کوئی کھانا مگر پیپ کا، اور نہیں کھائیں گے اس کا مگر خطا کار۔ یعنی جہنم کے درخت زرقوم کو غسلین کہا گیا ہے، یہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسموں سے نکلنے والا خون یا بدبودار پانی ہوگا۔ الا الخاطئون سے مراد اہل جہنم ہے جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، اور بس نہیں میں قسم کھاتا ساتھ اس کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور نہیں تم دیکھتے، یعنی اللہ کی پیدا کرتا وہ چیزیں جو اللہ کی ذات اور اس کی قدرت اور طاقت پر دلالت کرتی ہیں، جنہیں تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے، ان سب باتوں کی قسم ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اور بے شک البتہ ایک بات ہے معزز فرشتوں کی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور نہیں وہ کسی شاعر کا قول کتنا کم تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں قول سے مراد ایسا قول جو رسول کریم کی طرف سے تمہیں پہنچاتا ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے جو اس نے فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا، اور پھر پیغمبر اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں مکہ کے خیالات کی تردید کی گئی ہے کہ نہ محمد شاعر ہے اور نہ یہ کلام یعنی قرآن پاک کوئی شاعری ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، اور نہ ہی کوئی قول ہے کسی کاہن کا، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور کتنا کم تم اسے نصیحت پکڑتے ہو، یعنی تم نہ تو قرآن پر ایمان لاتے ہو اور نہ ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اس سے تم کبھی شاعری اور کہانت کہتے ہو اور اس کی تکذیب کرتے ہو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ، اور اگر بات بنا لیتا علینا، ہم پر بعض الاقاویل، ہم پر بعض باتیں، یعنی اللہ
نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن یہ نبی اپنی طرف سے گھر کر ہماری طرف منسوب کر دیتا ہے اس کلام کو، یا اس میں کوئی کمی پیشی کرتا ہے، تو ہم اس کے فوراً مواخذہ کرتے اور اسے ڈھیل نہ دیتے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، البتہ پکڑتے ہم اس کو دائیں ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ قوت کی علامت ہوتا ہے، یعنی قوت سے پکڑتے اور حساب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری میں انہوں نے کوئی بھی کمی پیشی نہیں کر سکتے تھے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس کی رگے گردن۔ منہ الوتین سے مراد شہرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار ہے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا۔ یعنی نبی اللہ کے سچے رسول ہیں جن کو اللہ نے دلائل و معجزات اور اپنے خاص تائید و نصرت سے انہیں نوازا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن متقین لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ قرآن تو سارے لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے آیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک البتہ ہم جانتے ہیں بے شک تم میں سے جھٹلانے والوں کو۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک البتہ وہ حسرت ہے کافروں پر۔ یعنی یہ قیامت والے دن حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی، یا یہ قرآن بچائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے یقینی۔ یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یا قیامت کے بابت جو بھی خبر دی جا رہی ہے وہ بالکل سچ اور برحق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ اس رب کی تسبیح بیان کریں جس نے اس قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ قرآن پڑھ کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، اور یہ قرآن شفا بھی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ سب یقینی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔